Assalamu alaikum, dear students. We are discussing how federalism is practiced in India. We have already discussed two tests, that is linguistic states and language policy. Now third test is how federalism is practiced in India. Now the third test is center-state relations. सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कैसी चलती है, यानी सेंटर और स्टेट के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, पीसफुल रिलेशंस हैं, या उनमें कुछ इरिटेंट्स हैं, या सेंटर स्टेट जो है क्या यहाँ सेंटर जो है वो स्टेट्स को दबा रहा है, उनको अंडरमाइन कर रहा है. अगर ऐसा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश करेगी, दबाने की कोशिश करेंगे, देन इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. हमने ऑलरेडी देखा है फेडरलिज्म का एक फीचर है वी हैव टायर्स, तो उसका मतलब ये है वी आर प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म का मतलब है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. लेकिन अगर शेयरिंग ऑफ पावर सिर्फ कागजों में है, इन प्रैक्टिकल टर्म्स नहीं है, तो जैसे हमने देखा फीचर्स में कि सेंटर के अलग अपने पावर्स हैं, स्टेट के अलग अपने पावर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है. लेकिन अगर सेंटर उसके बावजूद भी दबाने की कोशिश करेगा, अपर हैंड दिखाने की कोशिश करेगा स्टेट्स को, तो इसका मतलब है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है. तो इसलिए सेंटर और स्टेट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दे शुड बी पीसफुल, उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए 1983 में, ये जून 9 1983 में एक कमीशन से अपॉइंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसको कहते हैं सरकारिया कमीशन. तो सरकारिया कमीशन का काम क्या था? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स. इसका काम था कि हम देखेंगे आए कि स्टेट और यूनियन जो है ये कैसे काम करते हैं, क्या एक दूसरे के साथ ताल्लुका मिलजुल के काम करते हैं या ऐसा नहीं. अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान में अर्लियर इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड एट सेंटर एंड स्टेट्स. अगर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त अंग्रेज 1885 में जो पार्टी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पहला प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान का मौलाना नेहरू था, वो कांग्रेस हुकूमत से ताल्लुक़ रखता था. तो इसका मतलब है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ एक ही बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो कांग्रेस ने बहुत टाइम तक हिंदुस्तान में हुकूमत की, सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि मैक्सिमम स्टेट्स में इसी की हुकूमत होती थी. तो अर्लियर इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड बोथ सेंटर एंड स्टेट्स. This meant that state government did not exercise their rights as autonomous federal units. क्या होता था कि जब सेंटर में या हिंदुस्तान में एक ही पार्टी थी कांग्रेस, अब किसी स्टेट में कोई और पार्टी है पुराने वक्त में, अब जब कोई और पार्टी होती थी तो स्टेट में एक पार्टी है, मानो मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी लेकिन सेंटर में कांग्रेस की, तो बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस का अपर हैंड था. लेकिन क्या होता था कि कांग्रेस जो है या जो सेंट्रल हुकूमत जो थी उस वक़्त, तो ये मेजॉरिटी में होती थी. तो उन्होंने वो क्या करते थे, वो स्टेट्स के जो है उनकी ऑटोनॉमी जो है, जो फेडरल ऑटोनॉमी जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी करता था, उनके साथ वो छेड़छाड़ करते थे. वो अक्सर मिसयूज़ करते थे अपने पावर्स को, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करते थे. डिसमिस का मतलब यहाँ है कि मानो अगर किसी स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट उसको कहते थे कि आपको हमारे हिसाब से चलना है,
لیکن اگر کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں چاہتا تھا، نہیں ہم کیوں چلیں گے، ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، ہم اپنے حساب سے چلیں گے، تو اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ کیا کرتی تھی، وہ اس اسٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسمس کرتی تھی، وہاں گورنر رول لگاتی تھی، تو جو کہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، جو ایک وائلیشن ہے اسپرٹ آف فیڈرلزم کی۔ لیکن یہ دیر تک نہیں چلا۔ 1990 کے بعد کیا ہوا، دیئر واز رائز آف ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ان مینی اسٹیٹس، بہت سارے اسٹیٹوں میں نئی سیاسی جماعتیں مطلب ابھرنے لگی 1990 کے بعد 1990 کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہوا، سینٹر میں بھی کیا ہوا، کوائلیشن گورنمنٹ۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ سینٹر میں صرف ایک ہی حکومت ہے، جیسے کانگریس نے لگ بھگ 50 سال تک 60 سال تک حکومت کی سینٹر میں، کیونکہ اور کوئی پارٹی ابھر نہیں رہی تھی سینٹر میں۔ لیکن 90 کے بعد پکچر ہی چینج ہو گئی، اب سٹیٹس میں بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، ریجنل پولیٹیکل پارٹیز انکریز ہونے لگی یا رائز ہونے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، سینٹر میں ایک دور چلا جس کو ہم کہتے ہیں ایرا آف کوائلیشن گورنمنٹ۔ تو کوائلیشن گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے ملی جلی سرکار۔ اگر ہم کوائلیشن گورنمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اے گورنمنٹ فارمڈ بائی دا کمنگ ٹوگیدر آف ایٹ لیسٹ 2 پولیٹیکل پارٹیز۔ جب ایک یا ایک سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نزدیک آتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں، اس حکومت کو ہم کوائلیشن گورنمنٹ کہتے ہیں یا الائنس کہتے ہیں یا ملی جلی سرکار کہتے ہیں۔ لیکن 90 کے بعد کیا ہوا، سینٹر میں پہلے ایک ہی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن 90 کے بعد سٹیٹس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز رائز ہونے لگی، اور سینٹر میں جو ہے وہ 1 پارٹی رول جو ہے ختم ہونے لگا، اب کوائلیشن گورنمنٹ۔ اب کوئی حکومت، کوئی پارٹی اپنے بلبوتے پہ سرکار نہیں بناتی تھی جب تک وہ دوسرے سرکاروں کے ساتھ ہاتھ ملاتی، جیسے آج کل ہندوستان میں چل رہی ہے بی جے پی کی حکومت، جس کو ہم NDA کہتے ہیں، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، وہ ایک کوائلیشن گورنمنٹ ہے۔ تو اسی طرح سے اس سے پہلے کانگریس کی گورنمنٹ تھی، جس کو ہم UPA کہتے ہیں، یونائٹڈ پروگریسو الائنس، وہ بھی ایک کوائلیشن گورنمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے 1990 کے بعد سینٹر میں بھی پکچر چینج ہوگی، وہاں بھی کوائلیشن کا دور چلا۔ سنس نو سنگل پارٹی گاٹ اے کلیئر میجارٹی ان لوک سبھا میں اب ایک ہی پارٹی سارے سیٹیں نہیں لیتی تھی، اب مطلب جو سیٹیں ہیں وہ بٹ جاتی تھی مختلف پارٹیوں میں۔ سو الائنس آف نیشنل اینڈ ریجنل پارٹیز ٹو فارم گورنمنٹ۔ اب کیا ہوا، جب سینٹر میں ایک ہی پارٹی میجارٹی نہیں لیتی تھی، بہت ساری پارٹیاں سیٹیں لیتی تھی، تو سینٹر میں بھی اب کوائلیشن گورنمنٹ بننے لگی، الائنس بننے لگی۔ اس سے کیا ہوا، دس لیڈ ٹو اے نیو کلچر آف پاور شیئرنگ اینڈ ریسپیکٹ آف آٹونامی آف اسٹیٹ گورنمنٹ۔ اب جب ایسا ہوا، جب سینٹر میں بھی کوائلیشن گورنمنٹ کا وجود آیا 90 کے بعد، تو پہلا والا جو دور تھا جب اسٹیٹ گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ انڈرمائن کرتی تھی، ان کی آٹونومی چھینتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج الائنس ہے۔ اگر سینٹرل گورنمنٹ کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ آج چھیڑے گی تو سیدھی سی بات ہے، ان کی مثال کے طور پر جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ میں بھی الائنس پارٹنر ہے، تو وہ اپنا سپورٹ واپس لیں گی اور حکومت گر سکتی ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں جو سینٹر ہے، جو کہ کوائلیشن کا دور چل رہا ہے، آج اسٹیٹس کی جو آٹونامی جو ہے وہ ان کو ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کیونکہ آج کل کوائلیشن دور ہے، پہلے کوائلیشن دور نہیں تھا، پہلے 1 پارٹی رول تھا، اس لیے مس یوز آف پاور ہوتا تھا، جو کہ اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اسپرٹ آف فیڈرلزم کے خلاف تھا۔ لیکن جو ابھی ہم نے دیکھا کہ اب سینٹر میں کوائلیشن گورنمنٹ بننے لگی، اب اسٹیٹ جو ہیں ان کی آٹونامی کو ریسپیکٹ کرتے تھے سینٹرل گورنمنٹ۔ اس ٹرینڈ کو سپورٹ کیا سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹس نے بھی۔ تو سپریم کورٹ نے بھی بہت ساری ایسے فیصلے دیے جن سے اسٹیٹ گورنمنٹ کی آٹونامی کو مضبوط کیا گیا۔ ایک کیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں SR بومائی کیس، یہ 1994 کا کیس ہے، جو کہ کرناٹکا میں پیش آیا۔ اس کیس کو ہم کہتے ہیں SR بومائی ورسز یونین آف انڈیا، یہ 1994 کا کیس ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ نے دی۔ تو اس میں کیا بتایا گیا کہ یہ جو سینٹرل گورنمنٹ کیا کرتی تھی، یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسمس کرتی تھی، یعنی گورنر رول وہاں لگاتی تھی اگر اسٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے حساب سے نہیں چلتی تھی۔ تو یہی چلتا رہا تھا، لیکن SR بومائی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا
تو پہلے اگر سینٹرل گورنمنٹ کسی اسٹیٹ گورنمنٹ میں گورنر راج کرنا چاہتی ہے تو پہلے سینٹرل گورنمنٹ کو ایس آر بومئی کے کیس کے حساب سے جو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن ڈالی ہے اس کو کچھ ٹیسٹس جو ہے پہلے فلفل کرنے ہیں. سینٹرل گورنمنٹ کیا کرنا ہے کہ اس کو موقع دینا ہے اس گورنمنٹ کو, ان کو فلور ٹیسٹنگ کرنا, ان کو میجارٹی پروو کرنی ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں کامیاب ہوئی اس کے بعد وہاں گورنر رول لگ سکتا ہے. نارمل ٹائم جیسے پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوا, کیونکہ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی. اس کے بعد کیا ہوا, اب وہ جو ڈسمس کرتے تھے سینٹرل گورنمنٹ جو آربیٹری طور غیر قانونی طور جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسمس کرتی تھی, اب وہ زمانہ بھی گیا. اب اس چیز کو سپریم کورٹ نے بھی سپورٹ کیا کچھ ججمنٹس کے تھرو, جیسے میں نے ابھی کہا ایس آر بومئی کیس ہے, یہ ایک ججمنٹ ہے, ایک لیڈنگ کیس ہے جو جس نے جو غلط طریقہ جو اختیار کرتے سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے میں, اس کو روکا اس ججمنٹ نے بھی. تو اس کے بعد جو فیڈرل اگر ہم دیکھیں گے جو فیڈرل پاور شیئرنگ جو ہے یہ آج کل کے زمانے اٹ از مور افیکٹو ٹوڈے دین اٹ واز ان ارلیئر ایئرس آف دا کانسٹیٹیوشن. جب پہلے جیسے ہم نے دیکھا جب پہلے ہندوستان بنا اس وقت جو فیڈرلزم پریکٹیکل ٹرمز میں جو فیڈرلزم ہے وہ عملایا نہیں جاتا تھا, کیونکہ اسٹیٹ کو انڈرمائن کیا جاتا تھا, اسٹیٹ کی آٹونومی کو چھینا جاتا تھا. اس کے بعد 90 کے بعد دور بدلا, 90 کے بعد کوائلیشن گورنمنٹ کا زمانہ آیا. تو کوائلیشن میں جو ہے اب سینٹر میں بھی کوائلیشن ہے, اب وہاں بھی پارٹنرشپ ہے, اور اس کی وجہ سے جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں ان کی آٹونومی کو برقرار رکھا گیا, ان کو ریسپیکٹ کیا گیا. اس کے بعد اس کو سپورٹ بھی کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے, ایس آر بومئی کیس نے. اور اس طرح سے اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں گے, آج کل فیڈرلزم جو ہے پریکٹس ہو رہا ہے ریئل سینس میں, جو کہ پرانے زمانے میں پاسبل نہیں تھا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, we have discussed how federalism practiced. We have discussed 3 tests: linguistic test, language policy, and center-state relation. So with this, we concluded how federalism practiced. Thank you.